آمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين الصادقين وأزواجه المطهرات أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یہ مائک بند کریں، ادھر جو مائک ہے ادھر بند کروائیں، یہ جلوس والا جو ادھر جلوس ہے. آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کی طرح پورے جوبن کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس وقت اس کا پڑاؤ عارف والا کے دل میں گول چوک میں ڈالا گیا ہے. جو مائک کے قریب ہے اس کو انسانوں کے سر دیکھتا ہوں، سب سے پہلے جس پر نظر ٹھہرتی ہے وہ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب بخاری کے لخت جگر، اہل سنت کے پیشوا حضرت صاحبزادہ والا شان پیر سید محمد خلیل الرحمن شاہ صاحب ہے. سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، عید میلاد النبی پیش کرتا ہوں. انتہائی عزت کے قابل الحاج صوفی محمد رشید صاحب، گو کہ عمر کی وجہ سے اعضائے بدنی کمزور ہیں، مگر ان کا جذبہ، ان کا جوش، ان کا ولولہ کسی بھی باہمت جوان سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضری عطا فرمائے. غلہ منڈی اور سبزی منڈی اور جماعت اہل سنت پاکستان، بزم ذکر حبیب، دعوت اسلامی، جتنی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دینے والی تنظیمیں ہیں، تمام کے قائدین کو، تمام کے ممبرز کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور آج سب سے بڑی عید پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات گرامی، آج کا دن تاریخ انسانیت کا سب سے عظیم دن ہے. آج کا دن خوشیوں والے دن میں سب سے بڑا دن ہے. آج کا دن اس ذات پاک کی آمد کا دن ہے جس کی بخشش کا وسیلہ، جن کے نام کی اور جن کی شان کی اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام کو ضرورت پڑتی ہے. آج کا دن ان کی آمد کا دن ہے جن کے صدقے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے گئے. آج کا دن ان کی آمد کا دن ہے جن کے صدقے ہمیں اپنے رب کی معرفت نصیب ہوئی. آج کا دن ان کی آمد کا دن ہے جنہوں نے انسان کو انسانیت کا سلیقہ بتایا. آج کا دن ان کی آمد کا دن ہے جنہوں نے باپ کی عظمت کو واضح کیا اور بتایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. آج کا دن ان کی آمد کا دن ہے جنہوں نے بتایا جنت ماں کے قدموں تلے ہے. آج کا دن بیٹیوں بہنوں کی عظمت کو بتانے والے میرے لجپال نبی کا دن ہے. اور آج کا دن اس عظیم ہستی کا دن ہے، گری پڑی خاک پہ مخلوق کو اٹھا کر رب سے ملانے والے رسول کا دن ہے. ہر قوم جو زندہ قوم ہوتی ہے کچھ دن مناتی ہے. بعض دن شہروں میں منائے جاتے ہیں، بعض دن
تحصیل سطح پہ منائے جاتے ہیں، بعض دن ضلعی سطح پہ، بعض ڈویژن سطح پہ، بعض دن ہر ملک کا جو قومی دن ہوتا ہے وہ ملکی سطح پہ منایا جاتا ہے۔ کائنات ہستی میں کرۂ ارض پر اس نیلگوں آسمان کے نیچے بس ایک دن ہے، بس ایک دن ہے، بس ایک دن ہے جو 18,000 جہانوں میں منایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دن میرے نبی کے میلاد کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آج یہ بات پوچھی جا رہی ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ میں ایک لطیفہ بتاتا ہوں، لیکن یہ لطیفہ پڑھا لکھا ہے، یہ کوئی ہنسانے والا لطیفہ نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا ایک اندھا بازار سے گزر رہا تھا، کیچڑ پڑا ہوا تھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر پڑا۔ رات کا اندھیرا تھا تو اندھا کیچڑ میں لت پت کہنے لگا، ارے اے خدا کے بندو، چراغی رکھ دیتے، راستے میں روشنی کا انتظام ہی کر دیتے۔ تو ایک عورت جس کا گھر قریب تھا اس نے سنا اور اس نے کہا، اے بندہ خدا، چراغ تو ہم 100 بھی رکھ دیں مگر تجھے کیا فائدہ؟ سبحان اللہ۔ چراغ تو ہم 100 بھی رکھ دیں مگر تجھے کیا فائدہ؟ ارے دلائل بہت ہے، دلائل بہت ہے۔ 360 دلیلیں مکے کے کافروں کو میرے نبی نے دی، مگر ابو جہل ہی رہا، ابو لہب ہی رہا، عتبہ جہنمی مرا، امیہ جہنمی مرا۔ ارے جو صدیق اکبر بنا بغیر دلیل کے بنا، جو بلال حبشی بنا بغیر دلیل کے بنا، جو مولا علی بنا وہ بغیر دلیل کے بنا۔ سنیے، قرآن مجید کی 12 آیات پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں کروں گا، ترجمہ نہیں کروں گا۔ میں جہاں کھڑا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں میری بات کو میرے اپنوں سے زیادہ کوئی اور دھیان سے سن رہے ہیں، مگر میں آیتیں پڑھنے سے پہلے بخاری کی وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، ایک مسئلہ پیش آیا تھا، ایک مسئلہ پیش آیا تھا زنا کے بارے میں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے پاس یہودی عالم آئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا، یہودیوں تم نے دین بدل دیا، تحریف کر دی، اگر غریب جرم کرے اس کو رجم کرتے ہو، کوئی امیر فیملی جرم کرے تو اس کو تھوڑی سزا دیتے ہو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ان کے بڑے عالم کو، اے عالم، تجھے اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ پہ تورات اتاری، اے عالم یہود، تجھے اس رب کی قسم جس نے حضرت داؤد پر زبور اتاری، تجھے اس رب کی قسم جس نے حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتاری، بتا جو تم کر رہے ہو یہ سچ ہے یا جو محمد بتا رہا ہے وہ سچ ہے؟ تو یہودی عالم رونے لگا، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے کہا، آقا ہم بک گئے ہم سونے چاندی پر، آپ جو فرما رہے ہیں حق ہے۔ میں آج سنی بریلویوں کے علاوہ زمانے بھر کے عالموں کو اس رب کی قسم دیتا ہوں جس نے 12 کی صبح کو رحمت للعالمین کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ میں قسم دے کے پوچھتا ہوں، میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں، تم بتا دو ان آیتوں میں رب کن کے آنے کا ذکر کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ ہمیں کہہ لیجئے گا بدعتی، پورے شوق سے کہہ لیجئے گا، مشرک بھی کہہ لیجئے گا، شوق پورا کر لیجئے گا، پر میں جب تک زندہ ہوں ان آیات کا جواب بھی دیجئے گا۔ میں تو ایک دن نکلا، میرا رب ازل سے ابد تک قرآن میں کس کی آمد کے چرچے کر رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ وَقَالُوا مِن قَبْلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے میرے حبیب، یہ کتنے لعنتی ہیں
تو جب نہیں آیا، یہ ترجمہ جو میں نے کیا ہے میں جان دے دوں گا اگر میرا کوئی ترجمہ غلط کرے۔ حبیب یہ کتنے لعنتی ہے، یہ کتنے لعنتی ہے، جب تو نہیں آیا تھا ان پر جب بھی مصیبت پڑتی تھی کہتے تھے ربا سونے مصطفیٰ دا واسطہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہتے تھے ربا جنگ کا ماحول ہے، کالی زلفوں والے، مہر نبوت والے، تاج ختم نبوت والے دا واسطہ ہی سانو فتح دے دے۔ محبوب جب تو آ گیا ہے نا اب بک گئے، بتاؤ یہ کس کے آنے کی بات ہو رہی ہے؟ عرش کے رب کی قسم یہ میلاد والے مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کے فارغ ہو گئے، باپ بیٹا دونوں کعبہ بنا کے فارغ ہو گئے۔ دوسری آیت کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ربا گھر میں نے بنا دیا، اس گھر کو رونقیں عطا کرنے والا مصطفیٰ بھی بھیج دے۔ یہ کن کی آمد کا تذکرہ ہے؟ 72,000 نبیوں کا دادا، رب کا خلیل کس کو مانگ رہا ہے؟ ارے اسی کو مانگ رہا ہے جس کو آج ہم مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ کلمہ تو پڑھتے ہو نا تم بھی، آج نہیں بھی میلاد میں آئے تو کیا ہوا؟ آگے تم ضرور آؤ گے، تم ضرور آؤ گے، مگر اس وقت نہ آنا جب فائدہ نہ ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ وہ کتے بھوگ رہے ہیں، فرانس کے کتے، امریکہ کے کتے، تو کب نکلے گا نبی کی خاطر؟ کب نکلے گا نبی کی خاطر؟ اللہ فرماتا ہے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے سارے نبیوں کو تمہاری خاطر جمع کیا تھا اور جمع کر کے فرمایا تھا آ گئے ہو، تمہاری بھی بڑی شان ہے، پر جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے اس کی تم سب سے بڑی شان۔ اے علم والو، اے حدیث والو، اے قرآن والو، تمہیں قرآن والے رب کی قسم، حدیث والے نبی کی قسم، جس کے لیے زمین و آسمان سے پہلے، سورج چاند بنانے سے پہلے رب نے نبی جمع کیے تھے، بتاؤ وہ کس کی آمد کا جلسہ تھا؟ سبحان اللہ۔ چوتھی آیت، وقت نہیں ہے، رب فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے انسانوں رج رج خوشیاں مناؤ، میں مصطفیٰ بھیج چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے احسان کیا، میں نے رسول بھیجا۔ پانچویں آیت اللہ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب تحقیق میرا رسول پوری شان کے ساتھ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی آمد کا ذکر ہے؟ پانچویں آیت قد جاءکم برہان من ربکم، یہ کس کی آمد کا تذکرہ ہے؟ چھٹی آیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ کس کے نور کے جلوے بیان ہو رہے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے نا۔ ساتویں آیت اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے انسانوں جب میرا فضل اور رحمت ملے خوشیاں منایا کرو۔ ارے بتاؤ علم والوں، بتاؤ جس کے آنے پر رب فرماتا ہے خوشیاں مناؤ، یہ فضل کون ہے؟ یہ رحمت کون ہے؟ یہ فضل کون ہے؟ آٹھویں آیت فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ محبوب کوئی بستی کا، کوئی شہر کا، کوئی چک کا، کوئی ہزار کا، کوئی لاکھ کا، کوئی ملکوں کا نبی بن کے آیا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے بھیجا سب جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا۔ نئی آیت قرآن کی وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ محبوب کوئی فرانس والے ہیں،
امریکہ والے ہیں، افریقہ والے ہیں، بر صغیر بر اعظم افریقہ والے ہیں، محبوب جو بھی ہے جنت وہی جائے گا جو تیری غلامی کا پٹکا گلے میں ڈال دے گا۔ 10ویں آیت اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے بھیجا تجھے شاہد بنا کے بھیجا، جنت کی بشارت دینے والا بنا کے بھیجا، جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا، رب کی راہ دکھانے والا بنا کے بھیجا، اور ایسا چمکا کے بھیجا جو بھی قدموں میں پڑتا جائے گا کوئی فرید بن کے چمکے گا، کوئی غوث اعظم بن کے چمکے گا، کوئی مولا علی بن کے چمکے گا۔ 10ویں آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی خدا ہے جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے، وہی خدا ہے جس نے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ 11ویں آیت وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل، 2.5-3 لاکھ کا مجمع ہے، حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں 2,10,000 تو علاج کرانے آتے تھے ان کے پاس، ایک دن میں 2,10,000 بندے تو ان کے پاس علاج کروانے آتے تھے، بیمار کوئی صحت مند بھی ہوتے ہوں گے، سب کی موجودگی میں حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اے بنی اسرائیل میری شانیں دیکھ لیں، مردے کو ہاتھ لگاتا ہوں اٹھ بیٹھتا ہے، اندھے کی آنکھ پہ انگلی لگاتا ہوں دیکھنے لگ جاتا ہے، کوڑی کینسر کا مارا میں ہاتھ لگاتا ہوں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میری شان دیکھ لی ہے، میں تو سٹیج سیکٹری ہوں، خطیب آمنہ کا لال ہے، جو میرے بعد آ رہا ہے اس کی بڑی شان ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ میں نے قرآن مجید سے 24 آیات نوٹ کی ہیں، میں 12 پر اس لیے سٹاپ کر رہا ہوں، میں کسی کا وقت نہیں چاہتا، میں علماء سے مخاطب ہوں، بتاؤ مجھے رب جو فرماتا ہے وہ آ رہا ہے، وہ آ گیا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ گئے ہیں، بتاؤ پھر آج ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ ووٹ مانگ رہے ہیں، اپنے لیے چندہ مانگ رہے ہیں، آج ہم بھی یہی بتا رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ۔ میں اپنے سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں کوئی نعرہ نہیں مارے گا اور کوئی آواز نہیں کھولے گا، میری گفتگو کا 1-2 منٹ کا بڑا اہم حصہ آ گیا۔ کہا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس طرح جھنڈے اٹھا کے، اس طرح آگے ٹرک لگا کے، کرسی بچھا کے گلیوں میں پھرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ ویسے نبی کی آمد کا ذکر ثابت ہے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے خوشی کا حکم دیا اور صحابہ نے محفلوں میں خوشی کا اظہار کیا، لیکن یہ جو اس طرح تم چلتے ہو نا یہ اچھا نہیں ہے۔ میں نے کہا ابھی 1 مہینہ گزرا ہے، کسی بدبخت نے صحابہ کے بارے میں بے ادبی کی تو تم سب ہمارے ساتھ تھے، عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس اسلام آباد میں بھی ہوئی، لاہور میں بھی ہوئی، کراچی میں بھی ہوئی، کوئٹہ پشاور میں بھی ہوئی، کہیں دکھا سکتے ہو بخاری میں، مسلم میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں، ترمذی میں، نسائی میں، معجم کبیر میں، جمع الجوامع میں، دار قطنی میں، مسند ابو یعلا میں، جامع الاحادیث میں، جامع المسانید میں، کہیں دکھا سکتے ہو سنن کبریٰ میں، سنن صغریٰ میں، مجمع الزوائد میں، جامع الاوسط میں، جامع صغیر میں، کسی حدیث کی کتاب میں دکھا سکتے ہو کبھی صحابہ کے زمانے میں یہ کام ہوا؟ کبھی صحابہ کے زمانے میں، اہل بیت کے زمانے میں عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس ہوئی؟ جواب دیا جاتا ہے مولوی صاحب ہوئی نہیں تھی، لیکن اب گستاخی ہوئی ہے صحابہ کی تو کرنا ضروری ہو گیا۔ میں نے کہا غلاموں کی گستاخی ہو تو پھر کانفرنس کرنا ضروری ہوتا ہے، اور جن کے پیچھے مسجد اقصیٰ میں نبی نماز پڑھے ان کے بارے میں کتے بھونکے بیٹھ کر انگریز یہودی، تو پھر میں کہتا ہوں مجھے رب کی قسم مصطفیٰ کی عزت کا جلوس نکالنا 5 نمازوں سے بھی بڑا فرض ہے۔ ایک اور بات، علمی بات،
میلاد کے منکر میں دم کہاں ہے کہ میری بات کا وہ جواب دے؟ میں نے بڑا لہو دیکھا ہے دل کا۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، قرآن کے بعد سب سے بہتر کتاب کون سی ہے؟ تم کہتے ہو نا بخاری شریف ہے، یہی کہتے ہو نا بخاری شریف ہے۔ میں بھی کہتا ہوں قرآن کے بعد جو بندوں نے کتابیں لکھی بہتر کتاب بخاری ہے۔ اس بخاری نے جب بخاری لکھی تھی تو کہتا ہے ما کتبت حدیثا الا اغتسلت قبلہ وصلیت رکعتین۔ جب میں بخاری لکھنے بیٹھا تو میں نے پہلے غسل کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، غسل کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں نے بخاری میں حدیث لکھی۔ میں پوچھتا ہوں بخاری کو ماننے والوں، امام بخاری نے اپنے آپ پر جو لازم کر لیا تھا کہ حدیث بعد میں لکھوں گا، پہلے غسل کروں گا، پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، 6000 سے زیادہ دفعہ امام بخاری نے غسل کیا، 6000 سے زیادہ دفعہ امام بخاری نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر حدیثیں لکھی۔ کیا یہ کام کسی صحابی نے کیا تھا؟ کیا یہ کام کسی صحابی نے کیا تھا؟ کیا نبی نے اس کا حکم دیا تھا؟ کیا خلفائے راشدین نے اس کا حکم دیا تھا؟ جو کام نہ نبی کرے، نہ خلفائے راشدین کرے، نہ عشرہ مبشرہ کرے، 200 سال بعد امام بخاری آئے اور وہ یہ کام کرے، اس کو تو سنت کہتے ہو۔ اور اگر غلام مصطفیٰ کی عظمت کی دھوم مچائے اس کو بدعت کہتے ہو۔ لگتا ہے بات بدعت کی نہیں ہے، بیماری کوئی اور ہے، اور بیماری بڑی خطرناک ہے، خدا بچائے۔ آخری بات، دم کہاں؟ کسی میں دم کہاں جو جواب دے؟ کعبہ گئے ہو؟ جو گئے ہیں ہاتھ کھڑے کریں، نیچے نہ کرنا، ابھی حاضری ادھوری ہے۔ کعبے کے کعبے مدینے بھی گئے ہو؟ چلو ہاتھ نیچے کر لو۔ کعبے میں نماز پڑھی ہوگی، کعبے میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں صف ایسے نہیں بنائی جاتی جیسے ہم بناتے ہیں، کعبے میں گول بنائی جاتی، کعبے کے چاروں طرف صف بنائی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ روئے زمین کی جتنی مسجدیں ہیں ان میں صفیں سیدھی بنائی جاتی ہیں، کعبے میں گول کیوں بنائی جاتی ہیں؟ میرے نبی کے میلاد کو بدعت کہنے والوں، احمد رضا کے در کا گدھا یہ جو میخ لگا رہا ہے نا، رل کے اس کو اکھیڑنا اگلے سال تک، دل دا زور لایا یہ جو کعبے کے باہر گول نماز پڑھی جاتی ہے حدیث سے ثابت کرو۔ چھوٹی سے چھوٹی کتاب حدیث کی کہ میرے نبی نے صحابہ کو گول صفے بنا کے نماز پڑھوائی، حدیث دکھاؤ۔ ابو بکر صدیق نے کعبے کے باہر گول صف بنا کے نماز پڑھائی ہے۔ تم کہتے ہو ہم قرآن حدیث سے باہر نہیں جائیں گے، حضرت عمر کی دکھا دو، حضرت عثمان کی دکھا دو، مولا علی کی دکھا دو، امام حسن کی دکھا دو، امام حسین کی دکھا دو، اور حسین کے بعد، حسین پاک کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو ایک طرف رکھ دو۔ میں کسی کو خلیفہ راشد نہیں مانتا، ان کی باتوں کو حجت مانتا ہوں۔ دکھاؤ انہوں نے صفیں گول بنا کے نماز پڑھائی، نہ صحابہ پڑھیں، نہ نبی گول صف بنا کے پڑھے، نہ خلفائے راشدین پڑھیں، نہ عشرہ مبشرہ پڑھیں، نہ امام حسن حسین پڑھیں۔ صدیوں بعد ایک بادشاہ آئے، وہ رواج ڈالے کہ کعبے کے باہر گول صف بنائی جائے، صدیوں بعد۔ تو گول صف میں نماز پڑھنا سارے ہی ہضم کر گئے ہو، سارے ہی ہضم کر گئے ہو۔ اور کسی نے بھی نہیں کہا کہ نبی نے صف گول نہیں بنائی، خلفائے راشدین نے صف گول نہیں بنائی۔ آج وہاں جا کے کہو نا یہ طریقہ بدعت ہے، لگتا ہے رونا بدعت کا نہیں ہے۔ بابا خادم کہتا ہے گل وچ ہو رہے، گل وچ ہو رہے۔ اگر بدعت کی بات ہوتی تو تم کعبے کے باہر گول صف بنا کے نماز نہ پڑھتے، کیونکہ یہ میرے نبی نے نہیں پڑھائی، خلفائے راشدین نے نہیں پڑھائی، کسی ایک صحابی نے گول صف بنا کے کعبے کے باہر نہیں پڑھی۔ صدیوں بعد اس کا رواج ہوا، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم اس کو برا بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہر اچھا کام اچھا ہے، ہر اچھا کام اچھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سنیو کلے نعرہ تے نہ رہ جاؤ، ہن کچھ کرن دا ویلا ہے۔
انہوں نے کتے آکھ دے ہو شکلیں تو کتے والی ہی تو چنگیاں لگ دی داڑھی منڈے کو دیکھ کے حضور نے منہ پھیر دیا تھا کب وہ دن آئے گا ہم اپنا چہرہ حضور کے غلام والا بنائیں انڈیا کیا ظلم نہیں کر رہا کشمیر میں جب بھی گانا سننا ہے آج 12 ربیع الاول ہے آج نعتیں لگی ہوئی ہیں اور جب یہ دن جائے گا پھر انہی لعنتیوں کے گانے چلیں گے یہ قرآن ہے یہ عاشق رسول کا مزاج ہے علماء کے لیے آخری بات ہو گئی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے وآخر دعوانا الحمدللہ